تھوک یا بلغم جب تک منہ میں ہے، اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں ان کو نگل لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر تھوک یا بلغم کو باہر نکالا، مثلاً ہتھیلی پہ رکھا اور اس کے بعد جو ہے ان کو اندر لے گیا، یعنی ان کو پھر چاٹ لیا یا کھا لیا، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسا عمومی طور پر کوئی بھی نہیں کرتا۔ روزے کی حالت میں خوشبو لگانا، تیل لگانا اور زیر ناف بال کاٹنا یہ جائز عمل ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں سرما بھی لگا سکتے ہیں، البتہ کاجل سے پرہیز کیا جائے کیونکہ اس کا حکم سرمے والا نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف غسل فرض ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو جائے تو یاد رکھیں جو غسل کے 3 فرائض ہیں وہ لازمی بجا لائے جائیں گے۔ اگر ایک فرض بھی چھوڑ دیا تو یہ غسل نہیں ہوگا، مثلا اچھی طرح کلی نہیں کی یا پھر ناک میں پانی نرم حصے تک نہ چڑھایا تو اس میں غسل نہیں ہوگا۔ روزے میں صرف یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ غرغرہ نہیں کرنا ہوتا، اور غرغرہ یہ غسل کے فرائض میں سے نہیں ہے بلکہ یہ جداگانہ سنت ہے۔ روزے کی حالت میں غرغرہ نہ کیا جائے تاکہ پانی اندر نہ چلا جائے، اور اسی طرح جب ناک کے نرم حصے تک پانی ڈالا جائے تو سانس کے ذریعے اوپر پانی کو نہ کھینچا جائے کہ اس کے ذریعے سے پانی اگر اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے۔ تو احتیاط یہی ہے کہ ویسے پانی ڈالا جائے لیکن سانس کے ذریعے سے اوپر نہ کھینچا جائے۔ باقی جو غسل کے فرائض ہیں وہ 3 پورے کیے جائیں گے تب غسل ہوگا، وگرنہ غسل نہیں ہوگا۔ روزے کے لیے سحری شرط نہیں ہے۔ اگر کسی نے رات کو ہی نیت کر لی یا سحری کے وقت نہ جاگا اور رات کو نیت کی ہوئی تھی تو تب بھی اس کا روزہ ٹھیک ہو جائے گا، یا نصف النہار سے پہلے یعنی جب زوال کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے اس نے نیت کر لی تو تب بھی اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ لیکن اس میں 3 شرطیں ہیں کہ اگر وہ مثلا رات کو سویا اور سحری کے وقت نہ جاگا، اب اس کی آنکھ 10 بجے کھلتی ہے اور 10 بجے جب وہ کھلی اس کی آنکھ تو سحری سے لے کر 10 بجے تک اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مثلا کچھ کھایا نہ ہو، کچھ پیا نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ نیت اس طرح کرے کہ میں سحری کے وقت سے اب تک روزے سے ہوں، یعنی سحری کی وقت کی نیت کرے گا کہ میں سحری سے روزے سے ہوں، یہ نہیں کہے گا کہ میں اب سے روزے سے ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ زوال سے پہلے اس کا نیت کرنا درست ہوگا، زوال کے بعد نیت کرے گا تو یہ روزہ ہی درست نہیں ہوگا۔ اور روزے کی حالت میں مسواک کیا جا سکتا ہے، بے شک وہ تر مسواک ہو یا خشک مسواک ہو، دونوں مسواک کرنا درست ہے اور یہ سنت ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھنی چاہیے، مسواک ایسا نہ ہو کہ جس کے ریشے ٹوٹتے ہوں، کیونکہ اگر ریشے ٹوٹ کے گلے میں چلے گئے، مسواک کے ریشے حلق میں چلے گئے تو اس سے روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے۔ تو ایسی مسواک ہونی چاہیے کہ جس کے ریشے نہ ٹوٹتے ہوں، جس کے دانے نہ ٹوٹتے ہوں۔ اگر ریشے ٹوٹ کے گلے میں چلے گئے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، تو ایسی مسواک ہو جس کے ریشے نہ ٹوٹتے ہوں۔ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اذان فجر کا وقت ہوتا ہے اور نماز فجر کا وقت ہوتا ہے۔ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی اذان کے شروع ہونے تک کھاتا رہا یا اذان کے ختم ہونے تک کھاتا رہا تو اس صورت میں اس کا روزہ ہی درست نہیں ہوگا۔ اس طرح وہ اپنا روزہ برباد کر بیٹھے گا، اپنے روزے کو ضائع کر بیٹھے گا۔ اس وجہ سے ہر بندے کو معلوم ہونا چاہیے کہ انتہائے سحری کیا ہے، یعنی سحری کا آخری وقت کیا ہے۔ جب سحری کا آخری وقت معلوم ہو جائے گا تو اس سے 1 منٹ یا 2 منٹ احتیاطاً پہلے روزے کو بند کر لینا چاہیے، کیونکہ بندہ پورا دن روزہ رکھتا ہے اور بے احتیاطی کی وجہ سے 1-2 منٹ کی وجہ سے بندہ پورا دن کا روزہ خراب نہ کر دے۔